अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हम आपको एक गोरकन का वाकया सुनाते हैं जिसे उसकी बेटी ने बयान किया है। आइए उसकी जुबानी सुनते हैं। ये वाकया मेरे सगे भाई का है जिसका हशर मैंने अपनी आंखों से देखा और मेरी रूह तक लरज गई। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनकर ईमान ताज़ा होने लग जाता है। मौत की याद एक लम्हे को हमें अपने शिकंजे में लेने लगती है। अपने सामने बेशुमार कब्रें देखकर हमें जरी से आने लगती है। अपने कुछ गुनाह भी याद आने लगते हैं और उन पर पशेमानी भी होने लगती है। दिल दहल जाता है जब ये ख्याल जहन से गुजरता है कि कब्र के अंदर मुर्दे के साथ इस वक्त क्या मामला हो रहा होगा। मैंने अक्सर लोगों को कब्रिस्तान के पास से गुजरने से भी डरते हुए देखा है। उसका खौफ ही कुछ ऐसा है, रात के वक्त गुजरते हुए लोग फासला रख कर चलते हैं, लेकिन मैंने जब आंख खोली थी तो मुझे कब्रिस्तान से कभी खौफ महसूस नहीं हुआ था। वजह ये थी कि मेरे वालिद एक गोरकन थे। पिछले कई सालों से मेरे वालिद का यही काम था। हमारा घर इसी कब्रिस्तान के पीछे बना हुआ था। अक्सर औरतों की तदफीन का काम लोग रात को ही करवाते थे। मुझसे बड़ा मेरा एक भाई था जो मुझसे 5 साल बड़ा था। चंद माह पहले जो कुछ हमारे साथ हुआ वो एक नाकाबिले फरामोश वाकया है। मैं आज भी जब सोचती हूँ तो मेरे जिस्म पर लर्जा तारी होने लगता है, दिल की धड़कन बंद सी होने लगती है। आज भी जब वो सब याद आता है तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हमारे घर की पिछली तरफ कब्रिस्तान था जहाँ के गोरकन मेरे वालिद थे। कुछ माह पहले की बात है जब उस कब्रिस्तान में अजीबो गरीब वाकयात रोनमा होने लगे थे। जब भी वहाँ किसी जवान लड़की को कब्र में दफनाया जाता, अगले रोज वो मैयत गायब हो जाती थी। हमारे इलाके के पुलिस वाले अभी तक उस चोर की खोज नहीं लगा सके थे। रात भर अपनी ड्यूटी देने के बावजूद भी वो मैयत चोर को ढूंढ नहीं सके थे। पुलिस वाले आए दिन अब्बा को स्टेशन लेकर तफ्तीश करने लगते। अब्बा काफी बूढ़े हो चुके थे। वो बेचारे यही कहते थे कि मैं वहाँ अब रात की चौकीदारी देने के काबिल नहीं रहा, सिर्फ कब्रें खोदता हूँ। अजीब बात है कि अभी तक पुलिस वालों को इस चोर का कोई सुराग नहीं मिल पाया था जो ये सब कर रहा था। अब तो लोगों के दिलों में इस कब्रिस्तान के लिए खौफ पैदा होने लगा था। कुछ लोगों का कहना था कि कब्रिस्तान पर सरकश जिन्नों का साया हो गया है, इसलिए वो मैयत को खा जाते हैं। लोग इस कब्रिस्तान से खौफ खाने लगे थे, लेकिन फिर भी कोई न कोई मैयत आ ही जाती थी, और अगर औरत की होती तो गायब जरूर होती थी। मुझे ये खबर सुनकर बहुत अफसोस होने लगा था कि हमारा माशरा जहालत की गहराइयों में डूब चुका है और औरत मरने के बाद भी कब्र में भी महफूज नहीं है। ये वाकयात आम हो रहे थे। उन्हीं दिनों मेरे भाई अकबर की हरकतें कुछ मशकूक सी होने लगी थी। मेरी गलती ये थी कि मैंने एक ऐसी बात छुपाई सबसे जिसकी वजह से हमारा घराना सबके लिए एक इबरत का निशान बन गया। मुझे आज भी अपनी इस बात पर शर्मिंदगी है और सोचती हूँ कि मुझसे मेरे रब ने अगर पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। ये बात तब की है जब आए दिन औरतों की मैयतें गायब हो रही थी। मेरा बड़ा भाई तो बहुत अच्छा था, लेकिन कोई काम नहीं करता था। मेरे अब्बू ने उसे कम उम्री में वर्कशॉप की दुकान पर डाल दिया था, लेकिन चंद माह बाद वो वहाँ से भी भाग गया। वो हर वक्त घर पर होता तो अब्बा कभी कभी उसे अपने साथ कब्रिस्तान ले जाते, लेकिन चंद माह पहले एक बार अब्बा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी और कब्र की खुदाई के काम के लिए अकबर भाई से कह दिया। भाई मुंह बिगाड़ते हुए गया था, उसे ये काम पसंद नहीं था। अब्बा के सामने इनकार नहीं कर सका। अजीब बात ये थी कि वो असर के वक्त गया था और रात 2 बजे वापस लौटा था। हालांकि वो काम चोर किस्म का था, सुस्त और काहिल बहुत था। रात 2 बजे तक मुझे उसके इंतजार में जागना पड़ा क्योंकि अम्मा और अब्बा जल्दी सो जाते थे। जब वो घर दाखिल हुआ तो उसे देखकर मैं कुछ परेशान सी हुई। वो हद दर्जा परेशान और बदहवास्ता सा था। सर्दी के मौसम में भी उसके चेहरे से पसीना पानी की तरह बह रहा था। रंगत उड़ी हुई थी, आंखें सुर्ख हो रही थी, कपड़े और हाथ पांव मिट्टी से भरे हुए थे। जल्दी से घर में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। मुझसे कहने लगा, जल्दी से मेरे कपड़े निकालो, मैं नहाने जा रहा हूँ।
میں اسے دیکھ کر اس لیے بھی پریشان ہوئی کہ اس طرح کی حالت اس کی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب نہا دھو کر آیا تو میں نے اسے کھانے کے لیے پوچھا، اس نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا مجھے بھوک نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بھی تعجب میں ڈال رہی تھی کہ اسے بھوک بہت لگتی تھی اور وہ کھانا کھائے بنا ہی قبر کی کھدائی کے لیے چلا گیا تھا۔ مجھے کہہ گیا تھا کہ واپس آ کر کھانا کھاؤں گا اور اب آ کر کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا۔ ایسا بھی پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے کس بات کی بے چینی تھی، اس رات کو وہ صحن میں چارپائی ڈالے ہی سو گیا تھا۔ اگلے روز بابا قبرستان سے گھر آئے تو بہت پریشان تھے۔ اماں سے کہنے لگے جس لڑکی کی قبر اکبر کھودنے گیا تھا اس قبر سے اس لڑکی کی میت غائب ہے۔ یہ سن کر اکبر بھائی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر گر گیا۔ وہ اس وقت کھانا کھا رہا تھا۔ ابا کی بات سن کر اس کی حالت عجیب سی ہونے لگی تھی۔ ابا نے اکبر بھائی کو غور سے دیکھا تو اس کی رنگت اڑنے لگی۔ ابا نے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ ابا کے پوچھنے پر وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ اس کی آواز میں ہچکچاہٹ سی آنے لگی، کہنے لگا کہ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے خود قبر ٹھیک سے کھودی تھی، مجھے نہیں پتا۔ اکبر بھائی کے پسینے چھوٹنے لگے تھے، وہ اٹک کر بول رہے تھے۔ ابا نے کہا تو مغرب کے بعد فارغ ہو چکا تھا، پھر گھر کیوں نہیں آیا؟ رات بھر کہاں تھا؟ یہ سن کر اکبر بھائی مزید بدحواس ہو گئے۔ کہنے لگا کہ میں دوستوں میں گیا تھا، مجھے تو ویسے بھی قبرستان سے ڈر لگتا ہے۔ اکبر بھائی کی آواز ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ابا نے کہا کہ تم بس اپنا کام کر کے سیدھا گھر آیا کرو، پولیس آج کل بہت چوکس ہو گئی ہے، جو بھی قبرستان کے ارد گرد نظر آتا ہے اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ اکبر بھائی نے اس بات پر سر ہلا دیا، لیکن چند دن بعد پھر وہ گھر دیر سے آیا، لیکن پہلے کی نسبت اس بار اس کی بدحواسی کم تھی، اور اگلی صبح پھر وہی خبر سننے کو ملی۔ مجھے شک ہونے لگا، کیونکہ جس صبح میت غائب ہوتی اس سے پچھلی رات میرا بھائی رات 2-3 بجے ہی لوٹتا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگنے لگی تھی۔ وہ اب اکثر راتوں کو دیر سے آنے لگا تھا، اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے ہوتے اور آتے ہی نہانے چلا جاتا۔ ایسا تبھی ہوتا جب کسی جوان لڑکی کی میت کو دفنایا جاتا اور اگلے روز یہ خبر ملتی کہ وہ میت غائب ہو گئی۔ ایک بار میں بھائی کی الماری صاف کر رہی تھی، تب مجھے وہاں ایک ایسی چیز نظر آئی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہاں بہت سارے پیسے تھے، حالانکہ بھائی کوئی کام نہیں کرتا تھا اور میرے والد کو قبر کھودنے کے اتنے ہی پیسے ملتے تھے کہ بمشکل زندگی بسر ہوتی۔ پھر بھائی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میرا بھائی جب بھی دیر سے لوٹتا کچھ تھکا سا لگنے لگا تھا۔ مجھے اپنے بھائی پر شک ہونے لگا تھا۔ ایک بار شام کے وقت ہمارے محلے کی ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس کی قبر کی کھدائی میرے ابا نے کی تھی، لیکن بھائی رات کو 12 بجے چپکے سے گھر سے نکل گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ وہ آج ضرور قبرستان جائے گا، اس لیے اماں کی بڑی سی چادر خود پر لپیٹ کر میں اپنے بھائی کے پیچھے نکل گئی۔ جیسے جیسے میرے بھائی کے قدم قبرستان کی طرف بڑھ رہے تھے ویسے ویسے میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میں نہیں چاہتی تھی کہ میت کے غائب ہونے کے پیچھے میرے بھائی کا ہاتھ ہو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ تھا۔ میرا بھائی جب قبرستان میں داخل ہوا وہاں پہلے سے ہی 4 لڑکے اور موجود تھے۔ میں ایک درخت کی آڑ کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ لوگ ایک کونے کی طرف بڑھ گئے اور ایک گڑھا کھودنے لگے۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب بھائی اور 2-4 لڑکے کسی گڑھے میں جا چکے تھے۔ وہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انہوں نے شاید اس میں کوئی سرنگ بنا رکھی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ لوگ یہاں سے باہر نکلے تو ایک سفید کفن میں لپٹی لاش کو اندر سے نکال رہے تھے کہ میرا دل یہ دیکھ کر دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس میت کو ایک درخت کے پیچھے لے گئے۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں وہاں سے واپس گھر لوٹ آئی، لیکن مجھے اپنے بھائی سے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی کہ کس قدر بڑا گناہ تھا جو وہ کر رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رات کو جب بھائی واپس آئے تو اسے دیکھ کر مجھے اس سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ مجھے یہ سوچ کر بھی خوف آنے لگا تھا کہ کیسے کوئی مردہ وجود کے ساتھ اپنی ہوس پوری کر سکتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اپنے خبیث بھائی کے بارے میں پولیس کو بتا دوں، لیکن پھر بتا نہیں پائی، کیونکہ اپنے سگے خونی رشتے کے معاملے میں انصاف سے چلنا مشکل ہوتا ہے۔ میں بھی شاید ایسا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ میں اپنے بھائی سے نفرت تو کر سکتی تھی، لیکن اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے چپ سادھ لی۔
لیکن کچھ دن بعد جب اکبر بھائی رات کو دیر سے واپس آیا تو بری طرح سے چلا رہا تھا۔ میں ڈر سی گئی تھی۔ وہ اتنا زور زور سے چلا رہا تھا کہ اس کی آواز پوری گلی میں گونج رہی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو اپنا ہاتھ پکڑے تڑپ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ اس کا ہاتھ کالے بالوں سے بھرا ہوا تھا اور اس میں سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا تو کہنے لگا میں نے قبر میں ہاتھ ڈالا تھا، اس مردے کو شاید عذاب ہو رہا تھا، میرے ہاتھ میں بچھو سے چڑھ گئے، شاید انہوں نے ڈنگ مار دیا ہے۔ اس کے بعد مجھے اتنی تکلیف ہے اور اس کے چلانے کی آواز سے میرے اماں ابا اٹھ کر آ گئے۔ بھائی نے ان سے جھوٹ بول دیا کہ قبر کھودتے وقت اس کا بٹوا قبر میں گر گیا تھا، اس لیے اسے نکالنے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ قبر میں ڈالا۔ لیکن میں تو جانتی تھی کہ اصل ماجرا کیا تھا۔ میرے والد نے بہت سارے ڈاکٹرز کو بھائی کا ہاتھ دکھایا لیکن اس پر ہر دوا بے اثر تھی۔ 4 دن بعد اسی اذیت میں مر گیا۔ ہم پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اماں تو بالکل گمسم ہو گئی تھی، ابا بھی بے جان سے ہو گئے تھے۔ ہم پر بہت بڑا سانحہ گزرا تھا، لیکن جس بات نے ہمیں حیران کیا وہ یہ تھی کہ بھائی کا پورا جسم کالے سیاہ بالوں سے بھرنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی سیاہ بال اگنے لگ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہم سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھتے، ابا نے جلدی سے غسل دے کر دفنا دیا۔ لیکن رات کو قبرستان سے کسی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی، جو آواز ہمارے سارے محلے نے سنی تھی۔ وہ آواز میرے بھائی کی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں بہت اذیت میں ہوں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ سب سن کر ہمارا سارا محلہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ دن رات اکبر بھائی کی قبر سے آوازیں آتی رہتی، لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے رہتے، نہ جانے کون سا ایسا گناہ کیا اس نے جو اس کی سزا یوں مل رہی ہے۔ عورتیں اماں سے بار بار پوچھتی کہ اکبر نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جو اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اماں تو رونے لگتی، کہنے لگتی میرا بیٹا تو بہت بھولا تھا، اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میرے بھائی نے کون سا گناہ کیا تھا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔